اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفاعیل خمسۃ اس فصل میں ہم مفاعیل خمسہ کا بحث شروع کریں گے۔ متن میں آنے سے پہلے میں شعر پڑھتا ہوں اور شعر آپ اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ شعر پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، نثر کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ المصدر اسم زمان، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن۔ بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين اتخذ توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت السيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجدل۔ اچھا، ہمارے پاس ٹوٹل 5 مفعول ہے۔ احدها المفعول به، ان میں سے سب سے پہلا جو مفعول ہے وہ مفعول به ہے، وہ مشہور ہے، معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ مفعول به، لیکن باقی مفاعل بتانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مفعول به ہے، مفعول به کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تفصیل کیا ہے؟ شارح فرماتا ہے وقد سبق حکمہ، مفعول به کا حکم ہم اس سے پہلے بتا کر آئے ہیں باب الفاعل میں، باب الفاعل میں ہم بتا کر آئے ہیں۔ وقد سبق حکمہ، بعض علماء نے یا بعض محشرین نے کہا ہے کہ ہم نے باب تعدی و لزوم فعل میں ہم نے بتا دیا، یہ غلط ہے، بلکہ باب الفاعل میں بیان ہو چکا ہے، اس طرف آپ مراجعہ کریں مفعول به کو جاننے کے لیے۔ الثانی المفعول المطلق، دوسرا جو مفعول ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ ادھر دیکھیں 5 مفعول ہیں، یہ بصریین کے نزدیک ہے 5 مفعول، اما کوفیین کے نزدیک مفاعل صرف ایک ہے، یعنی مفاعل نہیں ہے بلکہ مفعول ہے، وہ ہے مفعول به۔ علماء کوفیین کہتے مفعول صرف ایک ہے، وہ ہے مفعول به، باقی جو 4 ہے ان کو وہ مفعول نہیں کہتے بلکہ شبہ مفعول کہتے ہیں، مشبہ مفعول کہتے ہیں کوفیین۔ قول مشہور یہی ہے کہ 5 مفاعل ہیں، ٹھیک ہے، مفعول به 1، مفعول مطلق 2، ٹھیک۔ المفعول المطلق وہوا، اب یہ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہوا کما یوخذ مما سیأتی، ان قریب جب ہم باس مفعول به مفصل شروع کریں گے تو مصنف کے شعر میں آئے گا مما سیأتی، ان قریب آنے والی عبارتوں سے پتہ چلے گا المصدر الفضلۃ المؤکد لعاملہ او المبین لنوعہ او عددہ۔ مفعول مطلق ایک مصدر ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، غیر مصدر مفعول مطلق واقع نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اگر غیر مصدر مفعول مطلق واقع ہوا تو وہ بھی کبھی کبھار شاذ و نادر ہے۔
ہمیشہ مفعول مطلق جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے۔ اب مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے مفعول مطلق توکیدی۔ مفعول مطلق توکیدی یعنی اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے۔ تاکید کرتا ہے کا مطلب یہ ہے یعنی جو معنی اور جتنا معنی عامل کا ہوتا ہے مفعول مطلق کا بھی وہی معنی ہوتا ہے اور اتنا ہی معنی ہوتا ہے۔ مثلا ضربت ضربا، یہ ضربا مفعول مطلق توکیدی ہے، ضربت اس کا عامل ہے۔ جو معنی اور جتنا معنی ضربت کا ہے اتنا ہی معنی اور وہی معنی ضربن کا بھی ہے۔ ضربت کا کوئی الگ معنی، ضربن کا کوئی الگ معنی نہیں ہے۔ گو کہ آپ نے یوں کہا ضربت ضربت، ضربت ضربت، میں نے مارا میں نے مارا۔ اب یہ ضربت کی جگہ میں آپ نے مصدر لایا ضربت ضربن، یعنی میں نے مارا میں نے مارا، یہی معنی ہے۔ جہاں کہیں بھی آ جائے مفعول مطلق توکیدی کا یہی معنی ہے۔ اس کے بعد مفعول مطلق نوعی ہے۔ مفعول مطلق نوعی، نوع یعنی ایک انداز، ایک طریقہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا جلست جلستن، جلست جلستن، یہ جو بیٹھنے کے انداز ہے نا مختلف ہے۔ ابھی میں اس طرح بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی بیٹھنے کا ایک انداز ہے۔ دوسرا کوئی کسی اور شکل میں بیٹھتا ہے، تیسرا کسی اور شکل میں بیٹھتا ہے۔ ایک نوع، ایک انداز، ایک کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو مفعول مطلق نوعی کہتے ہیں۔ مفعول مطلق کی تیسری قسم مفعول مطلق عددی ہے، یعنی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا سرت سیرتین، میں نے 2 بار سیر کیا۔ سرت سیرتن، میں نے 1 بار سیر کیا۔ سرت سیرتین 2 بار، عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ بس بچے دیکھو مفعول مطلق کی کتنی قسمیں ہو گئے؟ 3۔ مفعول مطلق توکیدی 1، مفعول مطلق نوعی 2، مفعول مطلق عددی۔ ابھی مزید ان کی وضاحت ہم کریں گے آگے صحیح ہے۔ وَهُوَ كَمَا يُؤْخَذُ سَيَأْتِي الْمَصْدَرُ الْفَاضِلَةُ، یہ ایک مصدر فاضلہ ہوتا ہے، یعنی رکن کلام نہیں ہوتا ہے۔ المؤکد لعاملہ، یا تو اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے، میں نے معنی بتا دیا۔ او المبین لنوعہ، یا تو اپنے عامل کی نوعیت بیان کر لیتا ہے، کیفیت بیان کر لیتا ہے۔ او عددہ، یا عدد بیان کرتا ہے۔ جو عدد بیان کرتا ہے اسے مفعول مطلق عددی کہتے ہیں۔ جو نوعیت بیان کرتا ہے اس کو مفعول مطلق نوعی کہتے ہیں۔ جو تاکید کے لیے آتا ہے اسے مفعول مطلق توکیدی کہتے ہیں۔ ٹھیک، نہیں بولنا ہے، یاد رکھنا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، وَيُسَمَّى مُطْلَقًا، اب مصنف یعنی شارح یہ بتانا چاہتا ہے اس مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ باقی 4 مفعول ہیں، ان میں کسی کو مفعول بہ کہتے ہیں، کسی کو مفعول لہ کہتے ہیں، کسی کو مفعول فی کہتے ہیں، کسی کو مفعول مع کہتے ہیں۔
باقی سارے مفاعل میں ایک قید ہے، مثلا قید حرف جر یا قید غیر حرف جر ہے. جب تک وہ قید نہیں لائیں گے اس مفعول کی تشخیص نہیں ہوتی ہے، شناخت نہیں ہوتی ہے. یعنی مفعول بہ کو جب تک بے ساتھ نہیں لائیں گے اس کی شناخت نہیں ہوتی ہے. مفعول اللہ کے ساتھ اللہ نہیں لائیں گے اس کی شناخت نہیں ہوتی. فی کے ساتھ مفعول فی میں فی نہیں لائیں گے، شناخت نہیں ہوتی. مفعول مطلق کے لیے اس طرح کسی حرف یا حرف جر یا غیر حرف جر کی قید کی ضرورت نہیں ہے. مطلق ہے، آزاد ہے، رہا ہے، بغیر قید کے اس کو مطلق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّى مطلقا، اس مفعول کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسم المفعول، اس لیے کہ اس مفعول پر یعنی مفعول صرف آتا ہے، استعمال ہوتا ہے من غیر تقیید بحرف جر، بغیر کسی قید حرف جر کے، کیونکہ باقی مفاعل میں قید حرف جر ہے. مدہ باقی چار ہے، چاروں میں قید حرف جر نہیں ہے، صرف تین میں قید حرف جر ہے. وہ کیا ہے؟ مفعول بہ یعنی با حرف جر ہے، مفعول اللہ لام حرف جر ہے، مفعول فی حرف جر ہے. ان تین میں تو قید حرف جر ہے. اما مفعول مع میں حرف جر نہیں ہے بلکہ واو ہے، واو. بس شارح نے جو کہا حرف قید حرف جر ہے یہ غلط ہے باقی سب میں، کیونکہ باقی سب میں قید حرف جر نہیں ہے. مفعول ما کو اگر لفظاً دیکھو تو حرف واو ہے، حرف جر نہیں ہے ایک. اور اگر معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک قید اسمی ہے، وہ ہے معنی کے لحاظ سے دیکھیں مفعول ما کہتے ہیں، یہ قید اسمی ہے ما. اور اگر لفظاً دیکھیں تو واو ہے. بس یہ کہنا کہ باقی تمام مفاعل میں قید حرف جر ہے غلط ہے. تین تک صحیح ہے، اما مفعول ما میں قید حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، من غیر تقیید بحرف جر ولهذه العلة قدمه على المفعول به زمخشری وابن الحاجی. اسی لیے چونکہ مفعول مطلق میں کوئی قید نہیں ہے، بغیر قید کے اس کو ہم مفعول کہہ سکتے ہیں، مفعول مطلق. ٹھیک ہے. زمخشری اور ابن حاجب نے بحث مفعول بھی پر بحث مفعول مطلق کو مقدم کر دیا، اس لیے کہ وہ مقید ہے، یہ مقید نہیں ہے. صحیح ہے، مقدم کیا اپنی اپنی کتابوں میں. اما ہمارے مصنف نے مفعول بھی کو مقدم کیا یا اس الفیہ میں، لیکن ایک علیحدہ جداگانہ باب کے طور پر مفعول بہ کو بیان نہیں کیا، بلکہ ضمناً باب الفاعل میں ذکر کر کے آ چکے ہیں ہم کافی عرصہ پہلے. باب الفاعل میں ضمناً مصنف نے وہاں مفعول بہ کا بیان کر چکا ہے. بس اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے بحث مفعول بہ کو مفعول مطلق پر مقدم کیا، جبکہ ابن حاجب اور جو ہے ابن حاجب اور زمخشری نے بحث مفعول مطلق کو مفعول بہ پر مقدم کیا. اسی وجہ سے راز یہ ہے کیونکہ اس میں قید نہیں ہے، یہ مقید ہے. وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ، اسی علت اور سبب کی وجہ سے قدمہ مفعول مطلق کو مقدم کیا علی المفعول بہ، مفعول بہ پر زمخشری و ابن الحاجب. وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى شَيْئَيْنِ الْحَدَثَ وَالزَّمَانَ. بات سنیں، غور کریں.
علماء نحوین کے درمیان اختلاف ہے فعل کی دلالت کن چیزوں پر ہے، کتنی چیزوں پر ہے۔ مثلا بعض علماء نحوین کہتے ہیں فعل کی دلالت جو ہے 3 چیزوں پر ہے۔ حدث 1، زمان 2، نسبت فعل 3۔ ٹھیک، یہ ایک قول ہے بعض نحوین کے نزدیک فعل 3 چیزوں پہ دلالت کرتا ہے۔ حدث 1، زمان 2، نسبت فعل، یہ 3۔ بعض دیگر نحویوں کے نزدیک فعل کی دلالت 5 چیزوں پر ہے۔ یہی 3 چیزیں یعنی حدث 1، زمان 2، نسبت فعل 3۔ یہ ہو گئے۔ نسبت مقید بزمان 4 اور حدث مقید بزمان 5۔ یعنی جب نسبت ہوتی ہے اور حدث جب صادر ہو جاتا ہے تو کسی زمانے کے ساتھ، یعنی زمانہ حال یا استقبال یا ماضی کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ قول نمبر 2 کے نزدیک یہ ہے کہ فعل کی دلالت 5 چیزوں پر ہے۔ حدث 1، نسبت 2، زمان 3، نسبت مقید بزمان، حدث مقید بزمان، یہ 3 ہو گئے۔ اما مصنف اور شارح کے نزدیک، مصنف یعنی ابن مالک، شارح جلال الدین سیوطی، ان دونوں کے نزدیک فعل کی دلالت صرف 2 چیزوں پر ہے، حدث اور زمان پر۔ حدث اور زمان، یہ دیکھیں سب کچھ بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى شَيْئَيْنِ، جان لو فعل کی دلالت 2 چیزوں پر ہوتی ہے، الحدث والزمان، ایک حدث ہے اور ایک زمان ہے۔ حدث یعنی وہی صدور فعل بھی ہے، زمان یعنی زمانہ حال یا زمانہ استقبال یا زمانہ ماضی۔ اب دیکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَصْدَرُ فَهُوَ اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ مَدْلُولَيِ الْفِعْلِ وَهُوَ الْحَدَثُ۔ اما جو مصدر ہے، مصدر جو ہے مدلول فعل کے 2 میں سے ایک پہ دلالت کرتا ہے، ایک حدث اور ایک زمان۔ مصدر کی دلالت زمانے پر نہیں ہے اما حدث پر ہے، پس فعل کے 2 مدلولوں میں سے ایک پہ دلالت کرتا ہے اور ایک پہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ کَأَمْنٍ من امینہ، امینہ فعل ہے، اس میں زمانہ بھی ہے ماضی علم کے وزن پر، حدث بھی ہے، ٹھیک۔ اما امن مصدر ہے، حدث پر تو اس کی دلالت ہے، زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا، لذا مصدر کی دلالت صرف اور صرف حدث پر ہے، زمانے پر نہیں ہے۔ فعل کے دونوں مدلولوں میں سے ایک پہ دلالت کرتا ہے، دوسرے پہ دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الْمَصْدَرُ، مصدر فَهُوَ اسْمٌ، مصدر ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک، فعل مصدر نہیں ہوتا، اسم يَدُلُّ عَلَى مَا سِوَى الزَّمَانِ، دلالت کرتا ہے ما سوائے زمان یعنی غیر الزمان، زمانہ کو مائنس کرو، خارج کرو، مستثنا کرو، اچھا استثناء کرو، زمانے کو ما سوى الزمان من مدلول الفعل، فعل کے دونوں مدلولوں میں سے،
وَهُوَ الْحَدَثُ ماضی والزمان باقی کیا رہتا ہے؟ حدث ہے، بس حدث پہ دلالت کرتا ہے زمانے کو نکالنے کے بعد. کیا امن، جیسے امن یہ مثال ہے مصدر کے لیے، اس میں حدث کا معنی پایا جاتا ہے. من امینہ، اس کا یہ مشتق ہے امینہ سے، امینہ فعل ہے، اس میں حدث بھی ہے اور زمانہ بھی ہے. کأمن من امینہ بمثلہ ای بمصدر او فعل. اچھا، اب یہ مصدر کا عامل کیا ہوتا ہے، یعنی مفعول مطلق کا عامل کیا ہوتا ہے جب یہ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے؟ یا تو اس کا عامل فعل ہوتا ہے. ایک فعل ہونے کی صورت میں دو صورتیں ہیں، یا تو فعل جو کہ اس کا عامل ہے مصدر کا، لفظاً اور معناً دونوں مطابق ہوگا خود مصدر کا، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کلمہ اور تکلیماً بالکل لفظاً اور معناً دونوں لحاظ سے ایک جیسے ہے. کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، دکا اور دکن، دکا یہ دکا نے نصب دیا، دکن دکا کو لفظاً اور معناً ایک ہی جیسے ہے. پس کلمہ نے نصب دیا ہے اور دکا نے نصب دیا ہے. کلا اذا دکت الارض دکا، دکا نے نصب دیا ہے مد کے وزن پر. سمجھ آگے بات؟ ایک دفعہ فعل معناً تو موافق ہوگا مصدر کا لیکن لفظاً نہیں ہوگا، جیسے قعدت جلوساً، جلوس اور قعود لفظاً موافق نہیں ہے، قعدت اور جلوساً لفظاً موافق نہیں ہے، اما معنی دونوں کا ایک ہی ہے. قعدت نے جلوساً کو نصب دیا ہے، قعدت اور جلوس کا معنی ایک ہی ہے، الگ الگ معنی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ فعل نصب دے گا، نصب دینے کی صورت میں دو صورت ہے. نمبر دو، یا تو خود مصدر جیسا ایک مصدر ہی نصب دے گا، اس صورت میں بھی دو صورتیں بنتی ہیں. وہ مصدر جو کہ عامل ہے جو نصب دیتا ہے، یا تو لفظاً اور معناً موافق ہوگا اپنے معمول کا، یا لفظاً ہوگا لیکن معناً نہیں ہوگا، معناً نہیں ہوگا. جو لفظاً اور معناً دونوں لحاظ سے موافق ہونے کی مثال والصافات صفا، صافات نے صفن کو نصب دیا ہے. اچھا یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے صفت کی مثال ہے. مصدر کی مثال بعد میں آپ کو دے گا. یا تو فعل نصب دے گا، یا مصدر نصب دے گا، یا وصف. وصف سے مراد ہے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، صیغہ مبالغہ. یہ چار، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، صیغہ مبالغہ، ان میں سے کوئی بھی نصب دے سکتا ہے مصدر. ٹھیک ہے. اس صورت میں بھی دو صورتیں جب وصف نصب دیتا ہے. عامل جو وصف نصب دیتا ہے مصدر کو، یا تو لفظاً اور معناً موافق ہوگا، یا تنہا معناً موافق ہو لفظاً موافق نہیں ہوگا. ٹوٹل 6 صورتیں بن گئی، ٹوٹل 6. بمثلہ ای بمصدر، یا مصدر کے ذریعے، او فعل، یا فعل کے ذریعے، او وصف، یا وصف کے ذریعے نصب دیا جاتا ہے مصدر کو. نحو فإن جہنم جزاءکم جزاء موفورا، فإن جہنم جزاءکم، جزاءکم نے نصب دیا ہے جزاء موفورا کو. یہ مفعول مطلق نوعی ہے. کیسے پہچان لیا؟ مفعول مطلق نوعی کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلا؟ یعنی یہ تاکیدی نہیں ہے، یہ عددی نہیں ہے.
چونکہ جزاءً کے بعد موفوراً اس کے لیے صفت لایا ہے، جزاءً موصوف ہے۔ مصدر یعنی مفعول مطلق نوعی کی پہچان یہی ہے کہ یا تو اس کے لیے صفت کہا جاتا ہے یا اس مصدر کو اپنے مابعد کی طرف ہمیشہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ بس یہاں پر جو یہ نشانی ہے مصدر یعنی مفعول مطلق نوعی کی پہچان ہے۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءَكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جزاءکم نے نصب دیا، یہ مصدر نے مصدر کو ہی نصب دیا ہے بمثل ایک۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلمہ نے نصب دیا ہے تکلیماً، لفظاً اور معناً موافق ہے، ٹھیک ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ٹھیک ہے نہیں، دکا نے نصب دیا دکن دکا۔ والصافات صفا والزاجرات زجرا، یہ پورا سورہ ہے، اسی طرح پڑھتے جاؤ۔ والصافات صفا والزاجرات زجرا، صافات نے صفن کو نصب دیا ہے، وصف نے یعنی اس میں فاعل نے نصب دیا ہے صفن، یہ مفعول مطلق ہے توکیدی ہے، مفعول صافات اور صفن کا معنی ایک ہی ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیماً، تکلیماً مفعول مطلق توکیدی ہے، صافات صفن میں بھی صفن مفعول مطلق توکیدی ہے، مفعول مطلق کیا ہے؟ توکیدی ہے۔ پاؤں جام ہو گیا، سو گیا، ذرا کھولا ہوں، ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اچھا، وَهُوَ مَضْرُوبٌ ضَرْبًا، یہ مضروبن نے ضربن کو نصب دیا ہے، یہ مصدر ہے مفعول مطلق توکیدی ہے۔ یہ مضروبن کے معنی میں ضربن، ضربن کا کوئی الگ معنی نہیں، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ ایک اور مطلب، وَكَوْنُهُ أي الْمَصْدَرُ أَصْلًا لِهَذَيْنِ أي لِلْفِعْلِ وَالْوَصْفِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْبَصْرِيِّينَ وَالَّذِي انتُخِبَ۔ اب ایک بات یہ ہے کہ آیا فعل، ہمارے پاس یہ تین ہے، فعل ایک، مصدر دو، وصف تین، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کون اصل ہے اور ان تینوں میں سے کون اصل ہے اور کون فرع ہے، کون اصل ہے اور کون فرع ہے۔ یہاں پر تین قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ مصدر اصل ہے فعل اور وصف کے لیے، وَكَوْنُهُ أي الْمَصْدَرُ أَصْلًا لِهَذَيْنِ أي لِلْفِعْلِ وَالْوَصْفِ، فعل اور وصف کے لیے، یہ قول اول ہے، میں ایک ایک کر کے عبارت میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اصل ہے مصدر فعل اور وصف کے لیے، وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْبَصْرِيِّينَ، بصریین کی اکثریت اسی نظریے کی قائل ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ مصدر اصل ہے فعل اور وصف کے لیے۔ والفعل والوصف، اچھا نہیں، وَهَذَا مذهب اکثر البصریین هو الذی انتخب، مصنف دیتا ہے میں بھی اسی مذہب کو اختیار کرتا ہوں، مذہب اکثر بصریین، یعنی مذہب اکثر بصریین کے نزدیک، چونکہ مصدر اصل مصنف کے نزدیک بھی یہی اصل ہے۔ انتخب ای اختیر، کیوں؟ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك دونہ، دلیل ان کی یہ ہے کہ مصدر اصل ہونے کی، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فرع ہمیشہ مشتمل ہوتا ہے اصل پر بھی اور کچھ اضافی خصوصیات پر بھی، مصدر فعل اور وصف میں بھی ایسا ہی ہے۔ مصدر
اصل ہے کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے حدث پر، فعل بھی ایسا ہی حدث پر بھی دلالت کرتا ہے اور ایک اضافی شے پہ دلالت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ تو فرع میں کچھ اضافی چیزیں ہوتی ہے جو اصل میں نہیں ہوتی، مشتمل بر اصل بھی ہوتا ہے فرع، اور کچھ اضافی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح وصف یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول حدث پر بھی دلالت کرتے ہیں اور ساتھ موصوف پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ حدث ان کا اصل کا معنی ہے اور ایک اضافی ہے وہ موصوف پر دلالت کرنا، یہ مشتمل بر اصل بھی ہے اور ایک اضافی خصوصیت بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصدر اصل ہے اور یہ دونوں فرع ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے ہر اصل میں۔ مثلا آپ درخت دیکھو، درخت کی جڑوں کو دیکھو، نیچے تنے کو دیکھو تو یہ اصل ہے، اوپر شاخ اور ٹہنیوں کو دیکھو، جب شاخ کو دیکھیں گے تو آپ وہاں پر آپ کو بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ایک تو لکڑی بھی نظر آ جائیں گی جو اصل ہے، اور اس میں پتے بھی نظر آئیں گے، اس میں پھول بھی نظر آئیں گے، اس میں پھل بھی نظر آئے گا۔ یہ اضافی چیزیں ہیں۔ کل موجودات میں ایسا ہی ہے، ہر چیز میں اصل موجود ہے، اصل نظر آتی ہے اور ایک اضافی بھی چیز ہے۔ اسی لیے مثلا یہ جو ہستی ہے جہاں ہے، اس ہستی کی جو اصل ہے، مصدر ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ یہ خالق کائنات تمام موجودات میں نظر آتا ہے۔ اگر نظر اسے دیکھنے کی قابل ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں نظر آتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتا ہے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو دیکھا میں نے۔ کائنات کے ہر ذرے میں، ہر ذرے کی طرف جب آپ نگاہ کر کے دیکھو گے تو مصدر اصلی آپ کو نظر آئے گا، اس چیز سے پہلے بھی نظر آئے گا اور اس کے بعد بھی نظر آئے گا۔ جیسے کہ ہستی مطلق یعنی ذات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ ہر چیز میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ اگر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کو آپ دیکھیں تو وہ اصل ہے، اصل وجود ہے، باقی فرع ہے۔ ذات باری تعالیٰ ہر شے میں ہے، اس سے پہلے بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، اور اس میں اضافی اپنی خصوصیات بھی ہے ہر چیز کی۔ سمجھ آ گئی بات؟ بس یہ ہے۔ اچھا، کیوں؟ لأن کل فرع، ہر فرع یتضمن الاصل وزیادۃ، مشتمل بر اصل بھی ہوتا ہے اور کچھ اضافی خصوصیات بھی اس میں ہوتی ہے۔ والفعل والوصف بالنسبۃ الی المصدر کذالک، وصف اور فعل کی جب نسبت دیں گے مصدر کی طرف تو ایسا ہی ہے، اصل بھی اس میں ہے اور فرع۔ اصل یعنی حدث فعل میں اور زمانہ، وصف میں وہی حدث اور موصوف یعنی موصوف پر دلالت ہے۔ دیکھ رہے ہیں کذالک دونہ، دون فعل، دونہ مصدر، مصدر میں ایسا نہیں ہے، صرف اصل ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قول اول۔ وذهب بعض البصريين، بعض البصريين کا کہنا یہ قول نمبر 2 ہے، الى ان المصدر اصل للفعل والفعل اصل للوصف۔ یہ کہتا کہ مصدر اصل ہے فعل کے لیے اور فعل اصل ہے مصدر کے لیے۔ ان کی دلیل یہ ہے، یہ کہتے چونکہ فعل مشتق ہوتا ہے مصدر سے، بس مصدر اصل ہو گیا فعل کے لیے، اور وصف مشتق ہوتا ہے فعل سے، بس وصف فرع ہو گیا، فعل اصل ہو گیا، چونکہ اس سے مشتق ہوتے، اس سے پیدا ہوتے، متولد ہوتے ہیں، اسی سے وجود میں آتے ہیں۔ لیکن آپ اس فاعل، اسم مفعول کہاں سے بناتے ہیں؟ آپ اسم فاعل اور اسم مفعول آپ بناتے ہیں مصدر سے۔ شرح امثلہ میں آپ پڑھتے ہیں بدام کے مصدر اصل کلام است وضو نه وجه باز می گردد،
माजी व मुस्तकबिल व इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल आमर नई जहत नफ़ी इस्तिफ़ा। अब यहाँ पर यह कहता है कि सिर्फ फ़ेल मुश्तक होता है, अमा वासुफ इसम फ़ाइल जो है इसम मफ़ूल ये मसदर से मुश्तक नहीं होता है बल्कि फ़ेल से मुश्तक होता है। और कहता भी सही है, यक़ूल नंबर 2 ये सही कहता है। क्यों? अब जब भी इसमें फ़ाइल बनाते हैं तो कहाँ से बनाते हैं? फ़ेल मुदारे मालूम से बनाते हैं। और इसमें मफ़ऊल बनाते हैं तो आप कहाँ से बनाते हैं? फ़ेल मुदारे मजहूल से बनाते हैं। मसदर से तो आप नहीं बनाते हैं। हाँ, फ़ेल को आप मसदर से बनाते हैं, फ़ेल को आप मसदर से बनाते हैं। इनकी दलील भी अच्छी दलील है, ठीक है नहीं? इनकी दलील भी अच्छी दलील है, ठीक है नहीं है? अच्छा, वज़ाहब बअदुल बसरियीन, ये बाद बसरियीन का कहना है कि इला अन्नल मस्दर अस्लुन लिल फ़िअल वल फ़िअल अस्लुन लिल वस्फ़, ये इनका कौल। व आखरु, तीसरा को, अन्न कुल्ल मिनल मस्दरी वल फ़िअल अस्लुन बिरअसिही। अच्छा, ये कहते हैं कि मस्दर और फ़िअल दोनों मुस्तकिलन दो असल है, अलग अलग, यानी ना फ़िअल मस्दर के लिए असल है ना मस्दर फ़िअल के लिए असल है। फ़िअल का एक अलग वजूद है, वजूद इस्तिक़लाली है, मस्दर का एक अपना वजूद है अलग और वजूद इस्तिक़लाली है। ये दो असल के कायल है, दो असल के, दोनों अलग अलग असल है। यानी ये मुशरिक है, शरीक के कायल है, क्योंकि कुल हस्ती में असल एक ही है, दो खुदा नहीं है। इनका नजरिया बातिल है। क्यों? लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर इस कायनात में वो खुदा वहदहु ला शरीक जिसे हम मानते हैं उसके अलावा अगर और भी ऐसा ही कोई और खुदा होता, इतनी ही पावर वाला, इतनी ताकतवर कोई खुदा होता तो ला फसदता, ये कायनात में फसाद पैदा होता। दो असल, जहाँ दो असल एक मुल्क में दो हुकूमतें साथ नहीं चल सकती। मैं आज इस वक्त ये आज 15 रमज़ान सन 2022 की रात को ये क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको। 15 रमज़ान की रात है और सन 2022 साल है। इस वक्त पढ़ा रहा हूँ तो आज पाकिस्तान मसलन फ़र्ज़ करो कि वहाँ जो पंजाब की असम्बली में दो बंदियों के दरमियान झगड़ा था। एक कहता था मैं वज़ीर आला बनूंगा, दूसरा कहता था मैं वज़ीर आला बनूंगा। आपने देखा कि उस असम्बली में मार दाड़ हो गई, फसाद हो गया। छोटी सी असम्बली, इतनी सी असम्बली है, इसमें दो हुकूमतें एक साथ नहीं चल सकती, दो वज़ीर आला नहीं बन सकते। और अगर दोनों बनना चाहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मार दाड़ हो जाएगी और जो है एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसी तरह एक मुल्क के दो सदर या दो वज़ीर आज़म नहीं हो सकते। अगर दो सदर होंगे या दो वज़ीर आज़म होंगे तो फसाद होगा, जैसे आजकल पाकिस्तान में यही इंतशार है। सही है, आपको नज़र आ रहा है। तो फिर इस पूरी हस्ती और इस कायनात के दो खुदा होंगे तो आप सोचो कि क्या होगा। एक खुदा दूसरे खुदा को कबूल नहीं करेगा, दूसरा खुदा पहले वाले को कबूल नहीं करेगा। एक दूसरे पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाएगा, दूसरा उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाएगा। एक कहेगा तुमने महंगाई कर दिया, दूसरा कहेगा तुमने महंगाई कर दी। एक कहेगा तुमने गर्मी पैदा किया है, अभी सर्दी पैदा करनी चाहिए थे, दूसरे कहेगा नहीं अभी गर्मी पैदा करनी चाहिए, सर्दी नहीं पैदा करनी चाहिए। एक कहेगा पानी दे दो, एक कहेगा पानी नहीं दे दो। एक कहेगा सर्दियों में फल फ्रूट पैदा करो, फसलें पैदा करो, दूसरे कहेगा गर्मियों में पैदा करो। अरे भाई ये तो हो जाएगा, इसी को तो फसाद कहते हैं। ये ज़मीन, एक कहेगा आसमान नीचे कर दो, ज़मीन ऊपर कर दो, दूसरा कहेगा नहीं आसमान ऊपर ज़मीन नीचे। उलट पुलट हो जाएगा निज़ाम हस्ती, कायनात उलट पुलट हो जाएगा। दो खुदा नहीं हो सकते तो दो मस्दर कैसे हो सकते हैं? अगर दो मस्दर के कायल हो जाए तो शरीक है, ये शिरक है, ये कौल बातिल है, ये नज़रिया दुरुस्त नहीं है, ठीक है नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि वह आखिर दूसरा एक ग्रुप है, तीसरा कौल है अन्न कुल्ल मिनल मस्दरी वल फ़िअल अस्लुन बिरअसिही,
مصدر خود ایک مستقل اصل ہے اور فعل خود ایک مستقل اصل ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ والکوفیون الی ان الفعل اصل للمصدر. اچھا یہ میں نے ایک لفظ تھوڑا اشتباہ کیا ہے، 3 قول نہیں بلکہ 4 قول ہے. فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، 4 قول ہے. چوتھا قول یہ ہے، یہ کوفیون کا قول ہے، یہ کہتے فعل اصل ہے مصدر اور وصف دونوں کے لیے، مصدر اور وصف دونوں کے لیے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ان کا قول، ان کا نظریہ ہے، یہ 4 قول. اس کے بعد یہی بات تھوڑی تکرار ہوتی، بس میں تھوڑی سی اضافہ کر کے اس بات کو ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مفعول مطلق کی 3 قسمیں بتا دیں گے آپ. مفعول مطلق تاکیدی ایک، یاد رکھنا ہے مفعول مطلق تاکید 3 قسم کا ہے. مفعول مطلق تاکیدی ایک، مفعول مطلق نوعی 2، مفعول مطلق عددی 3. ٹھیک ہے؟ مفعول مطلق تاکیدی کا معنی پہلے بتا چکا ہوں، وہی اتنا ہی معنی ہوتا ہے جتنا کہ عامل کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے؟ ہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے، کوئی سوال کرے آپ سے، ایھا المولانا، ایھا العالم، ایھا الطالب علم، مدرسے کے پڑھنے والے، اوزے کے پڑھنے والے، یہ بتاؤ کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، تاکیدی، نوعی اور عددی. میں کیسے پہچانوں؟ یہ تاکیدی ہے، یہ نوعی ہے، یہ عددی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ کیسے پہچانو گے، کیسے بتاؤ گے؟ یہ بتاؤ. مفعول مطلق تاکیدی ہمیشہ مفرد لیتا ہے، تثنیہ جمع نہیں بنتا ہے. ایک اور معنی کے لحاظ سے وہی جو اپنے عامل کا جو معنی ہے اتنا ہی معنی دیتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اچھا، مفعول مطلق نوعی علاوہ بر تاکید کے، ہاں اس میں معنی تاکید پایا جاتا ہے، علاوہ بر تاکید کے نوعیت بیان کرتا ہے اور اس کی پہچان کی 2 نشانیاں ہیں، 2 علامتیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس کے بعد صفت لایا جاتا ہے، جیسا مثلا ان جہنم جزاءکم جزاء موفورا، جزاء کے لیے موفوراً صفت لایا، تو پتہ چلا کہ یہ مفعول مطلق نوعی ہے، تاکیدی نہیں ہے، عددی نہیں ہے. ٹھیک؟ یا اس کو اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو مصدر نوعی کو، مفعول مطلق نوعی کو اضافہ کیا جاتا ہے اپنے ما بعد کی طرف. اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہوتی ہے. جب یہ مضاف الیہ ہوگی، مثلا قعدت قعود الامیر یا جلست جلوس الامیر، جلوس مضاف، الامیر مضاف الیہ، قعود مضاف، الامیر مضاف الیہ. یہ اضافہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مفعول مطلق نوعی ہے، عددی نہیں ہے، توکیدی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، مفعول مطلق عددی کی نشانی کیا ہے پہچاننے کی؟ واضح اور روشن ہے، اس میں تو عدد ہوتا ہے، یعنی تثنیہ جمع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مفعول مطلق نوعی اور تاکیدی نہ تثنیہ ہوتے نہ جمع ہوتے، یہ تثنیہ ہی آتا ہے. جیسا سرت سیرتین، 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 2 بار، سیرتین 2 بار میں نے سیر کیا. اچھی طرح پہچاننے کے بعد اچھی طرح یاد کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ بھولنا نہیں ہے زندگی بھر کے لیے. ٹھیک ہے؟ توکیداً یبین المصدر، مصدر یعنی مصدر مفعول مطلق کو مصدر بھی کہتے ہیں، مفعول مطلق بھی کہتے ہیں. یہ مصدر تاکید بیان کرتا ہے، اذا ذکر مع عاملی، ہمیشہ یہ اپنے عامل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اس کا عامل حذف نہیں ہوتا ہے. کہ ارکع رکوعاً، رکوعاً کا عامل ارکع ہے، ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، نہ تثنیہ ہے، نہ اس کے صفت لایا ہے، نہ یہ اضافہ ہو گیا.
یہ مفعول مطلق توکیدی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، او نوعا یبین، یا تو نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اذا وصف، جیسا اگر اس کے لیے صفت لایا جائے، ان جہنم جزاءکم جزاء موفورا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا، اذا وصف او اضیف الیہ، یا اضافہ ہو جائے الیہ الی الوصف، وصف کی طرف، جیسے قعدت قعود الامیر، جلست جلوس الامیر، ٹھیک ہے نہیں؟ او عدد، یا عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے سرت سیرتین، اس کی نشانی یہی ہے، دیکھا واضح ہے، تعداد کو بیان کرتا ہے، کہ سرت سیرتین، سرت کے لیے سیرتین مفعول مطلق عددی ہے، سیر ذی رشد یہ مفعول مطلق نوعی ہے، کیونکہ سیرہ مضاف ہو گیا ہے ذی کی طرف، ذی مضاف رشد کی طرف، میں نے سیر کی صاحب ہدایت کے سیر کی طرف، میری چال چلن، میرا رفتار ایسا تھا جو صاحبان ہدایت چلتے ہیں، ان کی طرف میں چل پڑا، ٹھیک ہے بچے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، وَرَجَعْتُ الْقَهْقَرَى، رجعت القهقرى، یہ مثال ہے مفعول مطلق نوعی کی، اس کا مفعول حذف ہے، اس کا موصوف حذف ہے، رجعت رجوع القهقرى، رجعت یعنی پلٹنے کو کہتے ہیں، میں پلٹا، رجعت، رجوعا یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے اور موصوف ہے، قہقرہ اس کے لیے صفت ہے، اس کے لیے صفت ہے، یہ محذوف ہے، موصوف محذوف ہے، قہقرہ صفت ہے۔ اچھا، یہ مفعول مطلق نوعی کی مثال ہے۔ میں یہ قہقرہ کا معنی بتانا چاہوں گا۔ قہقرہ چلنے کا ایک انداز ہے، کیا ہے؟ اصولاً ہم چلتے ہیں نا سامنے کی طرف، آگے کی طرف چلتے ہیں، کیا چلتے ہیں؟ یہ آگے کی طرف چلتے ہیں، یہ بھی ایک چلنے کا انداز ہے۔ کبھی کبھی پیر پیچھے چلتے ہیں، پیچھے کی طرف ریورس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جیسے گاڑی کو کبھی آگے کی طرف چلاتے ہیں، وہ ڈرائیور کنڈکٹر جو گاڑی کو آگے چلاتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف بھی چلاتا ہے، ریورس کرتا ہے، اس کو قہقرہ کہتے ہیں، چلنے کا ایک انداز ہے۔ الٹے پیر چلنا، پیر پیچھے کی طرف چلنا، پیٹھ کی طرف چلنا، اس کو کہتے ہیں قہقرہ۔ رجعت رجوع القہقرہ، کون سے مفعول کی مثال ہے؟ آپ بتاؤ، جواب آپ کو دینا ہے۔ یہ مفعول مطلق نوعی ہے، کیسے آپ نے پہچانا؟ میں کہتا ہوں یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، یا میں کہتا ہوں عددی ہے، تو آپ بتائیں گے نہیں ہے، آپ قسم کھا کے کہیں نہیں ہے، کیوں؟ یہ کہ چونکہ یہ قہقرہ صفت ہے، اور اس کا موصوف جو کہ مفعول ہے مصدر محذوف ہے، رجوعاً، صفت لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مفعول مطلق نوعی ہے، نہ کہ تاکیدی اور نہ کہ عددی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔